بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد توحید حاکمیت، طاغوت اور حکمرانوں کی فرما برداری کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ درس جاری ہے، اور آج کی اس نشست میں کوشش کروں گا کہ 2 یا 3 بڑی غلط فہمیاں یا 4 بھی ہو سکتی ہیں وہ بیان کروں میں۔ نمبر 1، پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ حکمران جو ہیں یہ فرما برداری کے لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ حکمران قریش میں سے نہیں ہے، اور خلافت تو صرف قریشی امیر کے لیے ہی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الناس تبع لقریش فی هذا الشأن متفق علیہ۔ صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تابع ہیں قریش کے خلافت کے معاملے میں، یعنی قریش کے آگے کوئی بھی نہیں آ سکتا خلافت اور حکمرانی کے تعلق سے۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يزال هذا الامر في قریش ما بقي منهم 2 متفق علیہ۔ صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ امر یعنی خلافت کا امر جو ہے، خلافت کا معاملہ جو ہے، یہ صرف قریش میں رہے گا، اگرچہ قریش میں سے 2 کیوں نہ رہ جائیں تو دونوں میں سے ایک کو امیر بنانا، ایک کو خلیفہ بنانا۔ یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ میری گزارش یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، اور صحیح بخاری مسلم میں جو اہل سنت و جماعت کے نزدیک چوٹی کی صحیح کتابیں ہیں حدیث مبارکہ کی، لیکن ان احادیث کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے یا لاپرواہی ہوئی ہے، اور یہ شرط جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک شرط لگائی ہے قریش کی، اگر اس شرط کو سمجھا جائے تو بات آسان ہو جائے گی۔ خلافت کیسے ہوتی ہے، یہ امت میں خلیفے کیسے بنے، اگر اس بنیادی مسئلے کو ہم سمجھ لیتے تو یہ غلط فہمی کبھی آتی ہی نہیں۔ خلافت کا طریقہ جو ہے، یا تو پہلا خلیفہ جو ہے دوسرے کو منتخب کر کے جاتا ہے، یا پہلا خلیفہ چند نام دے کے جاتا ہے اور امت کے لیے چھوڑ دیتا ہے ان چند ناموں میں سے ایک کو خلیفہ بنا لے اور چن لیا جائے۔ تیسرا طریقہ ہے اگر کوئی شخص غلبے سے اپنی طاقت سے کسی جگہ پر حکومت کر لیتا، متمکن ہو جاتا ہے، تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ صرف قریش میں ہونا چاہیے، یہ تب کی بات ہے جب اختیار ہو، جب امت والے خود چناؤ کریں، جو پہلے 2 مرحلے تھے، یعنی اپنے بعد والے میں کسی کو بنانا ہے تو وہ صرف قریشی ہی ہونا چاہیے، یا اگر آپ نے کسی کا نام دینا ہے تو ان سب کو قریش میں سے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جب معاملہ ہوتا ہے زبردستی کا اور غلبے کا، یہاں پر اختیار نہیں رہتا، یہاں پر فرما برداری کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں علماء کے بعض اقوال، تاکہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بات آسان ہو جائے کہ اگر کوئی شخص غالب ہو جائے کسی جگہ پر
اور متمکن ہو جائے تو اس کی بیعت ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ قریش میں سے نہ ہی ہو، وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اجماع بیان کرتے ہیں فتح الباری میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 9 میں، حدیث نمبر 7053 کی شرح میں وہ فرماتے ہیں، قال ابن بطال نے فرمایا، اجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان، فقہا کا اجماع ہے کہ ایسے حکمران کی فرما برداری واجب ہے، السلطان المتغلب، جو سلطان، جو حکمران طاقت کی بنیاد پر غلبہ حاصل کر لے کسی جگہ پر، والجہاد معه، صرف فرما برداری نہیں واجب بلکہ اس کے ساتھ جہاد کرنا بھی واجب ہے، وأن طاعته خیر من الخروج علیہ، ایسے حکمران کی فرما برداری اس سے بہتر ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور نکلا جائے۔ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الائمہ مجمعون من کل مذہب، ہر مذہب کے اماموں نے اجماع کیا ہے اس مسئلے پر، على ان من تغلب على بلد او بلدان، کہ جس نے غلبہ حاصل کیا ایک ملک پر یا ایک سے زیادہ ملک پر، لہ حکم الامام فی جمیع الاشیاء، اس شخص کے لیے امام اور خلیفہ کا حکم ہوگا ہر چیز میں، فرما برداری میں اور اس کے علاوہ ہر چیز میں۔ یہ الدرر السنیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 239۔ اور یہ اجماع جو ہے یہ مطلق ہے، اس کی میں کوئی قید نہیں ہے قریشی کی، اجماع جو علماء کا بیان کا مطلق ہے۔ اور اس کی تأیید میں اس اجماع کی کہ اگر حکمران قریش میں سے بھی نہ ہو تو اس کی بیعت واجب ہو جاتی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وصیت کی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اسمع و اطیع، کہ میں سمع و طاعہ پر عمل کروں، فرما برداری کروں اس حکمران کی، وَإِن كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ، اگرچہ وہ عبد حبشی کیوں نہ ہو جس کے اطراف کٹے ہوئے ہوں۔ اطراف کہتے ہیں ہاتھ اور پاؤں کو، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں۔ شکل بھی اس کی بھیانک ہے، کالا سیاہ حبشی ہے، نہ اس کی جسامت ہے، نہ اس کی وہ شکل ہے، نہ وہ حرکت کر سکتا ہے۔ اگر وہ غلبہ اس نے کسی ذریعے سے حاصل کر لیا ہے کسی طاقت کی بنیاد پر تو اس کی فرما برداری واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس حدیث کو پہلی والی حدیث سے اگر ہم ملا لیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا تضاد ہے نعوذ باللہ دونوں میں؟ نہیں۔ پہلی حدیث میں اگر اختیار ہے آپ لوگوں کا تو قریشی کو آپ چنیں، دوسری روایت میں اگر اختیار نہیں ہے اور زبردستی سے اگر کوئی حاکم بنا ہے تو کوئی بھی ہو آپ نے اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور صحیح مسلم میں دوسری روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امر علیکم عبد مجدع، آخر تک، آخری الفاظ حدیث کے، یقودکم بکتاب اللہ فاسمعوا واطیعوا، اگر کوئی بھی حکمران آئے جو تمہاری قیادت کرے اللہ تعالیٰ کے کتاب کے مطابق تو اس کے فرما برداری واجب ہو جاتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی حدیث کی شرح میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 429 میں، وتتصور امامة العبد اذا ولاه بعض الائمہ، اور عبد حبشی غلام کی امامت اور حکمرانی کا تصور ہم کرتے ہیں اس وقت جب بعض امام اسے اپنا خلیفہ بنا لے، یا او تغلب علی البلاد بشوکتہ واتباعہ، یا وہ کسی ملک پر قابض ہو جائے اپنی طاقت کی بنیاد پر۔ ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختیار، اختیار کے ساتھ ابتداء اگر چناؤ ہے تو عبد حبشی کو آپ کبھی بھی اپنا خلیفہ نہ بنانا، اگر چناؤ ہے اختیار ہے تو۔
بل شرطها الحریہ، تو اس کی شرطوں میں سے حریت ضروری ہے، آزادی ضروری ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ یعنی جہاں پر چناؤ کی بات ہے تو قریشی ہونا آزاد اور قریشی ہونا، یہ دونوں شرطیں ہونا، یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے. اگر چناؤ نہیں ہے، زبردستی ہے، پھر کوئی بھی حکمران کیوں نہ ہو، اور یعنی کم سے کم درجہ اگر آپ سوچ سکتے ہیں، اگر کوئی غلام، حبشی غلام آپ کا امیر بن جائے، اس کی بھی آپ فرما برداری آپ پر واجب ہو جاتی ہے. اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلو فرض ان السلطان غلب على الناس واستولى وسيطر، اگر ہم یہ فرض کریں کہ ایک حکمران ہے جس نے اپنے غلبے سے، طاقت سے قبضہ کر لیا کسی ملک پر اور لوگوں پر اس کی حکمرانی ہو گئی، وليس من العرب، اور وہ عرب میں سے بھی نہیں. اب دیکھیں یعنی قریش کو دور کی بات ہے، عرب میں سے نہیں، عجم میں سے کوئی ہے. بل كان عبدا حبشيا، عجمی بھی نہیں بلکہ عبد حبشی بھی ہے، یعنی عربی ہے پھر قریشی پھر عربی پھر عربی نہیں عجمی ہے پھر عبد حبشی ہے جو سب سے آخر درجہ ہے. فعلينا ان نسمع ونطيع، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم فرما برداری کریں. شرح ریاض الصالحین جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 385. اور اس میں ایک قاعدہ بھی ہے، قاعدہ شرعیہ، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، کہ اگر ایک چیز میں، ایک عمل میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، تو اس اچھائی کو ہم چھوڑ دیں گے، برائی نہیں ہونے دیں گے. اب اچھائی تو یہ ہے کہ آج حکمران کوئی قریشی ہوتا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حکم ہے، تو یہ مصلحت ہے کہ نہیں؟ مصلحت ہے. لیکن ایسے حکمران کو لانے میں کتنی قتل و غارت ہوگی، کتنی امت میں فساد و انتشار ہوگا، یہ مقصدہ ہے. اب ایک جگہ پر اچھی چیز ہے، خیر ہے، اس کے ساتھ ایک شر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور شر خیر سے زیادہ ہے، تو ہم اس خیر کو چھوڑ دیں گے. اس شر سے بچنے کے لیے جو حالات ہیں اس کا سامنا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے سر و آنکھوں پر رکھ کر اپنا سر خم کر دیں گے، اور ایسے حکمران کی فرما برداری ہم پر واجب ہو جائے گی. اور یہاں پر، اور اس قاعدے کی جو میں نے بات کی ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، معاف فرمانا. کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ میں قاعدہ اپنی طرف سے بیان کرتا ہوں پھر بات کر دیتا ہوں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12 میں، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا اس قاعدے کی بنیاد پر، اور اس کے ساتھ دوسرا قاعدہ بھی انہوں نے جوڑا ہے، لا يجوز ازالۃ الشر بما هو اشر منه. اب کوئی عجمی یا کوئی حبشی حکمران آ جاتا ہے، یا آج کل کے حکمران عرب میں سے نہیں، قریش میں سے نہیں، یہ شر ہے امت کے لیے. تو ایک شر کو دور کرنے کے لیے اس سے بڑا شر اگر ہوتا ہے تو اس شر کو چھوڑ دیں. یہ بھی قاعدہ اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور شیخ بن باز کا یہ فرمان جو ہے، فتاوی بن باز جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 203. تو یہ غلط فہمی کا ازالہ ہوا کہ ان نصوص نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم سمجھیں، یعنی تعصب سے دور ہو کر، دیکھیں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کا فرمان ہمارا نصب العین ہے، ہم اپنی زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں. تو اب انصاف کی بات یہ ہے، اب جب وضاحت ہو گئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بھی غلطی ہو جاتی ہے، انسان کو سمجھ میں غلطی ہو جاتی ہے، انسان زندگی میں کتنی غلطیاں کرتا ہے، لیکن اس غلطی پر ڈٹے رہنا اور نصوص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں ٹکرانا اور نعوذ باللہ ایک کو آگے کرنا ایک کو پیچھے کرنا، یہ کس مسلمان کی جرأت ہو سکتی ہے؟ اس لیے میری گزارش ہے، اگر آپ کو میری بات پسند نہیں ہے تو آپ اپنے علماء سے رجوع کر کے اس مسئلے کو مزید سمجھیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین سمجھ عطا فرمائے اور اس مسئلے کا بہترین حل جو ہے عطا فرمائے. اگلی غلط فہمی ہے، اب یہاں پر 2 غلط فہمیاں تھیں، ایک یہ کہ قریش میں سے نہیں ہے، دوسری یہ کہ انہوں زبردستی قبضہ کیا ہے. تو دونوں کی غلط فہمی، 2 غلط فہمیوں کے اکٹھے میں نے ازالہ کر دیا ہے.
اب دوسری غلط فہمی یہ ہے، یا تیسری سمجھ لیں آپ، کیونکہ دو اکٹھے تھی تو میں نے دو کر دی ہیں۔ اب دوسری غلط فہمی میں 3-4 پوائنٹ ہیں۔ ان حکمرانوں کی فرما برداری ہم کیسے کریں؟ ان کی فرما برداری جائز ہی نہیں ہے شرعاً ہمارے اوپر۔ وجوہات: نمبر 1، ان لوگوں نے کافروں سے اچھے تعلقات بنا رکھے ہیں اور انہی سے مدد حاصل کرتے ہیں، یعنی کافروں سے یہ مدد حاصل کرتے ہیں اور اسے دوستی رکھتے ہیں، اور جو کافروں کی مدد حاصل کرتا ہے تو وہ کافر کا دوست بن جاتا ہے۔ کافر سے دوستی رکھنے والے شخص کی ہم فرما برداری کیسے کریں؟ یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنی فرما برداری کروانا بھی چاہتے ہیں ایسا حکمران، تو اس کو مومن ہونا چاہیے، پکا مومن ہونا چاہیے، اور پکے مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کا دوست بھی مومن ہو۔ کافر سے دوستی مومن کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو اس میں کافروں کے ساتھ دوستی اور ان سے مدد طلب کرنا اگر کسی ملک پر کوئی مصیبت آ جائے، جیسے کہ پچھلے دنوں میں آپ جانتے ہیں یہاں پر مسئلہ ہوا، سعودی عرب میں عراق کا مسئلہ ہوا، یا جیسے بھی مسائل ہوئے امت میں، اس کے علاوہ بھی کہ کچھ کافر گورنمنٹ کو بلایا گیا، تو لوگوں نے کافی اس مسئلے کو دیکھ کر کافی چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ یہ علماء بک چکے ہیں، یہ علماء جو ہیں ان کی اب کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، یہ صرف ان کو اپنے پیٹ اور اپنے گھر اور گاڑی کی ضرورت ہے، انہوں امت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ نعوذ باللہ، ایسے بہت ساری تہمتیں لگی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس غلط فہمی کا ازالہ اور ان علماء کا اقوال کہ ان علماء نے کیسے فتویٰ دیا، اور ہر زمانے میں سلف صالحین کا کیا موقف رہا ہے اس مسئلے میں کہ کیا حکمران سے ضرورت کے وقت مدد حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، بنیادی بات میں کروں، کہ حکمرانوں نے جب کسی کافر کو بلایا ہے تو کیا بغیر علماء کی طرف رجوع کر کے بلایا ہے یا اپنی مرضی سے بلایا ہے؟ کیونکہ یہ بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر حکمرانوں نے علماء کی طرف رجوع کر کے یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر ان کا کوئی قصور نہیں، قصور علماء کا ہے۔ اور اگر علماء نے بغیر کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرتے ہوئے، بغیر سلف صالحین کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنی منمانی سے فتویٰ دیا ہے، پھر تو علماء کی غلطی ہے۔ اب حکمران کی غلطی ہے یا علماء کی غلطی ہے یا نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو پہلی یہ بات ہے بنیادی۔ دوسری بنیادی بات ہے، اگر حاکم نے یہ عمل کر بھی دیا ہے بغیر علماء کے مشورے سے، تو کیا ایسا حاکم کافر ہو جاتا ہے یا ایسے حاکم کے خلاف نکلنا واجب ہو جاتا ہے؟ تو یہ دوسری بات ہے۔ اب آتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین میں سے ہمارے معتبر اماموں میں سے جو سابقین امام ہیں، ان کا کیا موقف تھا کہ ضرورت کے وقت کیا کافروں سے مدد لی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بعض علماء سلف صالحین میں سے، متقدمین اور متأخرین میں سے، ان کا یہ موقف رہا ہے کہ کافروں سے مدد لینا جائز ہے ضرورت کے وقت۔ اور ان میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، متقدمین میں سے میں نے دو کا نام لیا، اور بھی ہیں علماء، اور متأخرین میں سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کے فتاوی موجود ہیں تو حکمرانوں نے ان کی طرف رجوع کر کے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ ان علماء کے یہ قول ہے۔ علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ المغنی، ان کی تصنیف ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 98 میں فرماتے ہیں، ایک فصل باندھا ہے، ولا یستعان بمشرک، مشرکوں سے مدد نہیں لی جائے گی۔ وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم،
اور اس قول کی طرف گئے ابن منذر گئے ہیں، جوزجانی گئے ہیں، اور بعض اہل علم بھی گئے ہیں، ایک جماعت اہل علم کی بھی گئی اس قول کے طرف کہ کافر کی مدد نہیں دی جائے گی. وعن احمد ما يدل على جواز الاستعانة بهم، اور امام احمد بن حنبل سے واضح ہے کہ وہ یہ جائز سمجھتے تھے کہ حکمران کے مشرکوں سے مدد لینا جائز ہے. وکلام الخرقی يدل علیہ ایضا، اور الخرقی جو صحیح کے علماء میں سے ہیں ان کا بھی قول اس کی طرف دلالت ہے کہ ضرورت کے وقت مشرکوں سے مدد لی جا سکتی ہے. عند الحاجہ، دیکھیں ضرورت کے وقت، حاجت کے وقت. وہ مذہب الشافعی، اور یہی مذہب امام شافعی کا بھی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم جلد نمبر 11 اور 12 صفحہ نمبر 403 حدیث نمبر 4677 کی شرح میں قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امام نووی فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ارجع فلن استعین بمشرک، تم لوٹ جاؤ میں کبھی کسی مشرک سے مدد نہیں حاصل کروں گا. وقد جاء فی الحدیث الآخر، دوسری روایت میں یہ آیا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعان بصفوان بن امیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے مدد حاصل کی قبل اسلام، اسلام سے پہلے، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے. فأخذ طائفة من اہل علم بالحدیث الاول على اطلاقه، تو بعض اہل علم نے پہلی حدیث کو لیا جس میں الفاظ ہے کہ کسی مشرک سے مدد نہیں لینی چاہیے، اور اس کو مطلقاً مان لیا کہ کسی بھی مشرک سے کسی وقت میں جائز نہیں ہے. وقال الشافعی، اور امام شافعی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، وآخرون، اور ان کے علاوہ اور علماء نے بھی یہی فرمایا، ان كان الكافر حسن الرأي في المسلمین، اگر کافر ایسا ہے جو حکمت والا ہے، جس کی رائے اچھی ہے، اچھا مشورہ دے سکتا ہے، ودعت الحاجة الى الاستعانة به، اور ایسی حاجت ایسی ضرورت پڑے گی مسلمانوں میں کہ اس سے مدد حاصل کی جائے، استعین به، تو اس سے مدد لینا ضروری ہو جاتی ہے. وإلا فیکرہ، وإلا فیکرہ، اگر ایسا کافر نہیں ہے جس کو مدد لینے میں فائدہ بھی نہیں ہے تو یہ مکروہ ہے. وحمل الحدیثین علی هذین الحالین، اور امام شافعی نے دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے دو مختلف صورتوں کو بیان کیا ہے. اور تیسری بات یہاں پر میں یہ بھی بیان کروں کہ سب سے مشکل ترین وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشرک سے مدد لی. کوئی جانتے ہیں کب؟ بارک اللہ، ہجرت کے وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے، کافروں نے، مشرکوں نے سزائے موت کا فتویٰ دے دیا، زندہ یا مردہ جو بھی لے کے آئے 100 اونٹ انعام میں. اس مشکل ترین وقت میں اب دیکھیں 100 اونٹ انعام میں ہے، اور مشرک میں کبھی امانت ہوتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل ترین وقت میں ایک کافر عبداللہ بن اریقط کے نام سے کافر سے مدد لی، اور اس کافر نے امانت داری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا راستہ بتایا جو کافروں کو کبھی گمان میں دو کہ خواب میں بھی نہیں آیا. اور یہ طریق الہجرتین، آپ دیکھتے مکہ اور مدینہ والا جو روڈ ہے یہی راستہ تھا. پیچھے سے آ کے جنوب کی طرف جا کے پھر شمال کی طرف گئے ہیں. راستہ تو سیدھا تھا، شمال کی طرف جانا ہے، لیکن پیچھے جا کے پھر آگے آنا کسی کا گمان میں نہیں تھا. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدد لے کے ضرورت کے وقت یہ واضح کر دیا کہ دو مختلف حالتیں ہیں، اور مختلف حالات میں جو علماء فیصلہ کرتے ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں وہ خود عالم تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور یہ درس ہے ہر عالم کے لیے، ان کے بعد میں جو آئیں گے. آپ ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر ان پر عمل کریں، نہ یہ کہ ایک حدیث پہ عمل کریں اور دوسرے کو چھوڑ دیں، یہ ناانصافی ہے. اب آتے ہیں متأخرین ہیں، کیونکہ علامہ خرقی کا بھی قول ہے، پھر دوسرے بھی علماء کا قول ہے. میں اختصار کے لیے شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا الْإِسْتِعَانَةُ بِهِمْ
فهذا يرجع إلى المصلحة. کافروں اور مشرکوں سے مدد لینا اس کی بنیاد یہ ہے کہ مصلحت کی طرف ہم واپس جائیں گے اور دیکھیں کہ اس مصلحت امت کے لیے ہے یا نہیں ہے. ان كان في ذلك مصلحة فلا بأس. اگر کافروں سے مدد لینے میں امت اسلامیہ میں کوئی مصلحت ہے، کوئی خیر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کافروں سے مدد حاصل کریں. بشرط ان نخاف من شرهم. یہ بھی شرط ہے کہ ہمیں ان کے شر سے ڈرنا چاہیے. بشرط ان نخاف ان نأمن من شرهم وعائلتهم الا يخدعونا، کہ وہ ہمیں مدد کے لیے آئے پھر ہمیں دھوکہ دے کہ ہماری زمین پہ قبضہ کر لیں اور ہمیں اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ. اور اگر اس میں کوئی مصلحت نظر نہیں آتی فَلَا يَجُوزُ الْإِسْتِعَانَةُ بِهِمْ. مصلحت نہیں ہے، کافر کو بلاتے ہیں، دوسرے ملک پر ہم جو دشمن ہے جو داخل ہونا چاہتا ہے اس کو روک نہیں سکتے، کافر سے ملنے کے باوجود بھی ہم اس کو روک نہیں سکتے، تو پھر کافر کو بلانے کا فائدہ کیا ہے؟ مصلحت کیا ہے؟ پھر تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. لِأَنَّهُمْ لَا خَيْرَ فِيهِمْ. کیونکہ کافر میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں، اور یہ بنیادی بات ہے. اور یہ انہوں نے فرمایا ہے الباب المفتوح لقاء نمبر 46 میں، سوال نمبر 1140 میں. یہ کیسے موجود ہے مارکیٹ میں. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، اور هيئة كبار علماء جو مملکت سعودی عرب میں ہے، لما تأملوا هذا، جب انہوں نے اس پر تأمل کیا، ونظروا فيه، اور دیکھا کہ کافر کو بلانا چاہیے نہیں، وعرفوا الحال، اور حالت کو جان لیا، بینوا ان هذا امر سائغ، تو انہوں نے یہ واضح بیان کیا یہ امر جو ہے جائز ہے. وان الواجب استعمال ما يدفع الضرر، اس وقت یہ واجب ہے کہ جو ضرر ہے امت پر، جو مصیبت آنے والی ہے اس کو روکا جائے. ولا يجوز التأخر في ذلك، اور اس میں کوئی بھی تأخیر نہیں کرنی چاہیے. بل يجب فورا، بلکہ یہ واجب ہے فوری طور پر، استعمال ما يدفع الضرر عن المسلمین، بلکہ واجب ہے فوری طور پر ایسے ذریعے کا استعمال کیا جائے جس سے مسلمانوں کو اس شر سے محفوظ کیا جائے. ولو بالاستعانة بطائفة من المشرکین، اگرچہ اس ضرورت کی بنیاد پر ہمیں کسی مشرک سے مدد حاصل کرنی پڑے. فتاوی بن باز رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 148. اور دوسرا فتویٰ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا اضْطَرَّتْ إِلَيْهِ الْحُكُومَةُ السعودية، اور جس وجہ سے مملکت سعودی عرب کو مجبوری ہوئی من الاخذ بالاسباب الواقعة من الشر، یہ انہوں نے ان اسباب پر عمل کرتے ہوئے جو شر کو روک تھام کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا. والاستعانة بقوات متعددة الاجناس من المسلمين وغيرهم، کہ انہوں نے مسلمانوں سے اور غیر مسلم ممالک سے بھی مدد مانگی اس شر کو روکنے کے لیے. للدفاع عن البلاد، تاکہ وہ اس ملک کا دفاع کر سکے. وحرمات المسلمین، اور مسلمانوں کی حرمتوں کو پامال اور مسلمانوں کی حرمتوں کو برقرار رکھیں. وصد ما قد يقع من العدوان من رئیس دولة العراق، اور اس روک تھام کے لیے آگے بڑھیں جو عراق کے حکمران نے کیا ہے. فهو اجراء مسدد، یہ اجراء جو بہت اچھا ہے. وموفق وجائز شرعا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی اور یہ شرعا بھی جائز ہے. وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء وانا واحد منهم، اور اس کے متعلق ایک فتویٰ ہم دے چکے ہیں ہیئت کبار العلماء، اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. شیخ بن باز کا فرمان ہے یہ بیان بتأیید ما اتخذت الحکومت السعودیہ فی ذلک، جس کی ہم نے تأیید کی ہے، ہم سب علماء نے، کہ جو کچھ مملکت عربیہ سعودیہ کے حکمرانوں نے کیا وہ صحیح کیا. وأنها قد أصابت من فعلته، اور انہوں نے ثواب حاصل کیا. اور ثواب یعنی صحیح، خطا نہیں، ثواب نہیں، ثواب یعنی صحیح. اور انہوں نے جو کیا اس میں ہی صحیح قدم تھا جو کچھ انہوں نے کیا. یہ فتاوی بن باز جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 172.
تو اس غلط فہمی کا اس طریقے سے ازالہ ہوا۔ حکمرانوں کی فرما برداری ہم پر واجب نہیں، یہی غلط فہمی جاری ہے ابھی، کیونکہ انہوں نے لوٹ مار کر رکھی ہے اور ہر ملک کو انہوں نے کنگال کر دیا ہے، اپنا پیٹ بھرا اور ملک کو کنگال کر دیا۔ اس لیے ایسے حکمران کے خلاف نکلنا اور لوگوں کو اور امت کو ان درندوں سے چھٹکارا دینا یہ ہم سب پر فرض ہے، یعنی یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ایسے حکمران کے خلاف نکلو اور ان کو اس جگہ سے اتارو۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو کھایا اور ہمیں اپنے حق سے محروم رکھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ ضرور فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری میں کتاب الفتن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بیت المال پر لگا دیا، یعنی کسی کو نوکری دے دی۔ آج کل یہی بھی تو ہے نا کہ حکمران نوکری نہیں دیتے، اس لیے بھی یہ بھی اسی غلط فہمی کا ایک حصہ ہے۔ تو ایک صحابی آئے اور کہا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کو آپ نے نوکری دے دی ہے اور مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے ایسے لوگ آئیں گے جو اثرہ دیکھیں، اثرہ کہتے ہیں کہ آپ کا جس چیز میں حق ہے آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو آپ کا حق دے دیا جائے، اور ایسی چیزیں دیکھو گے جس کا آپ لوگ انکار کرو گے، لیکن کیا کرنا ہے؟ صبر کرو جب تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت میں صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں پر یا تجھ پر واجب ہے فرما برداری اچھے حالات میں اور برے حالات میں، مشکل حالات میں اور آسانی کے حالات میں، اور اگرچہ تم پر کسی دوسرے کو فوقیت دی جائے۔ فوقیت حکمران کسی اور کو دے رہا ہے، وہ اس کا عمل ہے، اسے اپنے رب کا جواب دینا ہے۔ جو آپ پر ذمہ داری ہے وہ ہے فرما برداری کی۔ اور یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4731۔ اور ایک امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں جلد نمبر 11 اور 12 صفحہ نمبر 428 میں فرماتے ہیں، الاستئثار والاختصاص بامور الدنیا علیکم، کہ دنیاوی امور میں تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کسی اور کو آپ کا حق دیا جائے گا، وہ کسی اور کو آپ سے بہتر کر دیا جائے گا، لیکن تم پر واجب ہے کہ تم فرما برداری کرو ان حالات میں بھی، اگرچہ تمہیں دنیا میں سے کوئی چیز ملے یا نہ ملے، اور اگرچہ تمہارا حق لے لیا جائے۔ اور صحیح بخاری مسلم میں ایک پیاری حدیث ہے کہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو صرف اس لیے بیعت کرتے ہیں اگر ان کو کوئی فائدہ ملے، کہ وہ قرآن تو کھائے رہے، ملک کو کنگال کر دیا، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہم سب کو ان بڑی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ان کا تزکیہ کریں گے گناہوں سے، اور ان کے لیے عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہے۔ چار بڑی سے بڑی وعیدیں ہیں۔
اور تینوں میں سے تیسرا جو ہے، اور وہ شخص جس نے کسی امام کی بیعت کی صرف اسی لیے کہ وہ اسے دنیا میں سے کوئی چیز دے دے، اور اگر اس دنیا میں سے اسے وہ چیز نہ حاصل ہو جو وہ چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس حکمران کی کوئی بیعت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنے واضح الفاظ ہیں۔ یعنی دیکھیں، ہمارے نزدیک غلطی تو کچھ بھی نہیں ہے، بھئی حکمران کھا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملتا اس لیے ہم نکلے حکمران کے خلاف، لیکن وعید دیکھیں، اللہ تعالیٰ قیامت دن کلام نہیں کریں گے اور نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ان کا تزکیہ کریں گے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 16 میں، وطاعت ولاة الامور واجبہ، اور حکمران کی فرما برداری واجب ہے، لامر اللہ بطاعتہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کی فرما برداری کا۔ فمن اطاع اللہ ورسولہ بطاعت ولاة الامر للہ فاجرہ علی اللہ، تو جس نے کسی حکمران کی فرما برداری کی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ ومن كان لا يطيعهم الا لما ياخذه من الولايه والمال، اور جس نے یہ سمجھا کہ ان کی فرما برداری صرف اس وقت واجب ہے یا میں اس وقت تک نہیں فرما بردار بنوں گا ایسے حکمرانوں کا جب تک کہ وہ مجھے کچھ دے نہیں، الا لما ياخذ من الولايه والمال، کوئی مال جب تک مجھے نہیں ملتا، فان اعطوه اطاعهم وان منعوه عصاهم، اگر اس شخص کو کچھ دنیا میں سے ملے تو وہ فرما بردار ہے، اور اگر کچھ نہ ملے تو وہ نافرمان ہے یا نافرمانی کرے گا، فما له في الآخرة من خلاق، تو آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں علماء کے منہ سے کیسے نور نکلتا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں نے بیان کی ہے، اور علماء نے کس طریقے سے ان احادیث مبارکہ کو سمجھا ہے اور کس طریقے سے مکمل انصاف اور عدل کرتے ہوئے اس امانت کو اس امت تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے، فهذا الرجل بايع الامام، تو اس شخص نے امام کی بیعت کی، لیکنه بايعه للدنيا لا للدين، اس نے بیعت کی اس نیت سے کہ مجھے کوئی دنیا ملے گی، دین کے لیے تو اس نے سوچا بھی نہیں، ولا لطاعت رب العالمین، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ رب العالمین کی فرما برداری کے لیے، ان اعطاہ من المال وفا، اگر مال مل جائے دنیا میں سے تو اپنا عہد پورا کرتا ہے بیعت کا اور فرما برداری کا، وَإِن مَنَعَهُ لَمْ يَفِ، اور اگر وہ منع کرتا ہے تو اپنے وعدہ پورا نہیں کرتا، وفا نہیں کرتا اپنے وعدے کی، فَيَكُونُ هَذَا الرَّجُلُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، یہ شیخ صاحب کے الفاظ ہیں، فَيَكُونُ هَذَا الرَّجُلُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ محفوظ کرے اور پناہ دے، متبعا لہواہ، یہ شخص اپنی ہوا کی پیروی کرتا ہے، غیر متبع لہداہ، وہ ہدایت کے راستے کا کی اتباع نہیں کرتا، ولا طاعت مولاہ، اور نہ ہے اپنے رب ذوالجلال کی فرمانبرداری کرتا ہے، بل ہوا بیعتہ علی الہوى، بلکہ اس نے بیعت کی ہے اپنے ہوا نفس کے مطابق، اپنے ہوا نفس کی۔ شرح ریاض الصالحین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 503، حدیث نمبر 1835 کی شرح میں۔ اگلی غلط فہمی ہے، ایسے جو حکمران ہیں ہم ان کی فرما برداری کیسے کریں، یہ تو فاسق ہیں، ظالم ہیں، بدعتی ہیں۔ یہاں پر میں فاسق کے جواب دوں گا، بدعتی اور ظالم اسی میں انشاءاللہ کوئی باتیں آ جائیں گی، کیونکہ ایک ایک سب کا لوں گا تو وقت بہت زیادہ چلے جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فاسق حکمران، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا فسق اس کے اپنے ذمے ہے، اس کا جواب وہ اپنے رب کو دے گا، اور فاسق حکمران کو مسلمانوں کا امام نہیں بننا چاہیے، جسے میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ یعنی فاسق تو دور کی بات ہے، عجمی کو بھی نہیں، حبشی کو بھی نہیں، لیکن غلبہ آ جائے تو پھر سب کی
غلبے کی وجہ سے فرما برداری واجب ہو جاتی ہے، اور دلیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، علماء کے اقوال بھی بیان کر چکا ہوں اس درس کے شروع میں۔ تو اگر حاکم فاسق ہے تو پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ فاسق حاکم کے خلاف نکلنا، خروج جو ہے فاسق حاکم کے خلاف حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل۔ صحیح بخاری مسلم میں سیدنا عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، بلایا، ہم گئے اور ہم نے بیعت کی، فبایعناہ، ہم نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فکان فیما اخذ علینا، تو جن چیزوں کی بیعت ہم نے دی وہ یہ تھی، ان بایعنا علی السمع والطاعہ، کہ ہم نے فرما برداری پر بیعت کی، فی منشطنا ومکرہنا، اچھے حالات میں، برے حالات میں اور اچھے حالات میں، ویسرنا ویسرنا، اور مشکل حالات میں اور آسان کے حالات میں، وَأَثْرَةٍ عَلَيْنَا، اگرچہ ہمارے اوپر کسی اور کو فوقیت دی جائے پھر بھی ہم نے فرما برداری کرنی ہے، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور اس کی بھی ہم نے بیعت کی ہے کہ اس امر خلافت کی منازعت ہم کبھی نہیں کریں گے، جہاں پر ہوگی وہاں پر ہم اپنا سر خم کر کے تسلیم کر کے بیعت کر لیں گے۔ یعنی یہ سر خم کرنے کی بات میری تفصیل ہے، حدیث کا لفظ نہیں ہے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں، الا یہ کہ تم دیکھو کفر بواح، واضح اور ظاہر، عندکم من اللہ فیہ برہان، جس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان کہتے ہیں واضح دلیل کو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7055 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 4748۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کے ظاہر میں یہ ہے کہ اگر کفر نہیں ہے اگر کفر ہے، یعنی خروج کی ایک راستہ دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ایسا کفر ہو جو واضح ہو، جس کے پاس دلیل بھی ہو اور تم نے دیکھا بھی ہو، سنو سنائی پہ نہیں، تب تو تم نکلو۔ لیکن نکلنے کی شروط پہلے درس میں بیان کر چکا ہوں، آپ رجوع کر لیں کہ 4-5 اور بھی شرطیں ہیں۔ یہاں پر فسق کا لفظ نہیں ہے، یہ روایت صحیح بخاری مسلم کی ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ فاسق حکمران کے نکلنا ضروری ہے، وہ ایک روایت اس سے ملتی جلتی بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر کفر کا لفظ ہے، وہاں پر معصیت کا لفظ ہے۔ ابن حبان نے اسی روایت کو اس طریقے سے بیان کیا، حضرت عباد بن صامت راوی ہیں، لفظ یہ ہے الا ان تروا معصیتا للہ بواحا، الا یہ کہ تم معصیت دیکھو، کفر کا لفظ نہیں یہاں پہ، معصیت دیکھو جو واضح ہو۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہاں پر معصیت ہے، تو معصیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نکلو، نکلنے کی ہمیں اجازت دی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس دلیل سے کوئی حجت نہیں بنتی آپ لوگوں کے لیے کہ اس کو دلیل بنا کر حکمران وقت کے خلاف آپ نکلیں۔ وجوہات، نمبر 1، صحیحین کے لفظ جو ہے اس میں بسر بن سعید عن جناد بن ابی امیہ عن عبادہ بن الصامت مرفوعا، لفظ کفر بواحا، اور یہ حدیث زیادہ صحیح ہے جو ابن حبان کے طریق سے آئی ہے، کیونکہ ابن حبان کی طرف سے حیان بن ابی النضر عن جنادہ ہے، اور بسر جو ہے وہ حیان سے زیادہ ثقہ ہے محدثین کے نزدیک۔ دوسری بات، لفظ معصیت جو ہے، کیا کفر معصیت نہیں ہے؟ کیا خیال ہے، کفر معصیت ہے کہ نہیں؟ تو دونوں حدیث میں تعارض ہے ہی نہیں میرے بھائیوں، ایک حدیث دوسری کی شرح کر رہی ہے۔ ابن حبان کی روایت میں معصیت کا لفظ ہے اور صحیح بخاری کی روایت میں کفر کا لفظ ہے، تو وہ معصیت جو کفر ہے
وہی ہے ایک ہی راستہ نکلنے کا حکمران کے خلاف. تو دونوں روایتیں صحیح ہیں. روایت ابن حبان کی بھی صحیح ہے، لیکن اگر ہم پہلے میں نے یہ بیان کیا کہ اگر ترجیح دی جائے تو صحیح بخاری مسلم کی روایت زیادہ راجح ہے. اگر ہم دونوں کو ملا بھی لیں تو ملنے سے بھی آپ کی مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ کفر بھی معصیت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ معصیت ایک حدیث میں دوسری میں کفر ہے، تو تعارض نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ ایک روایت دوسری کی شرح کر رہی ہے اور وضاحت کر رہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے جو پہلی حدیث ہے جس میں کفر کا لفظ ہے، اس کا سیاق اور معصیت کے سیاق میں تھوڑا سا فرق ہے. حدیث کے سیاق میں جس میں کفر بواح کا لفظ ہے وہ سوال کے جواب میں آیا ہے کہ سوال میں ہم کب نکلیں، جواب میں جب تم کفر بواح دیکھو. لیکن معصیت کا لفظ جو آیا ہے وہ آیا ہے سوال جواب کی شکل میں نہیں، بلکہ ایک تقریر کی شکل میں، کسی کو ثابت کرنے کی شکل میں کہ ایسے حکمران کی فرم برداری نہ کرو معصیت میں، جس کی دوسری بات بھی موجود ہے کہ آپ حکمران کی فرم برداری کرو الا یہ کہ تمہیں معصیت کا حکم دے. تو جب معصیت کی بات ہے تو معصیت میں حکمران کوئی فرم برداری نہیں کریں گے، یہ تو متفق بات ہے، پہلے بھی ہم بیان کر چکے تفصیل سے اس بات کو. تو ان تینوں وجوہات سے آپ کی یہ دلیل جو ہے وہ دلیل نہیں بنتی بلکہ غلط فہمی ہے. اور مزید اس کے لیے علماء کے باقی کچھ اقوال ہیں، اتنا ہی کافی ہے کیونکہ اس میں بہت علمی بحث ہے. پھر اس حدیث کا منطوق ہے، دوسرے کا مفہوم ہے، کس کو فقیت دی جائے گی، یہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. لیکن میرا خیال ہے جو اہم بات ہی میں نے بیان کر دی ہے. اگر کسی نے مزید اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 11 میں اس لمبی بحث کو دیکھ لے تو انشاءاللہ اس میں کافی فائدہ ہو جائے گا. اگلی غلط فہمی ہے، لمبی ہے، ٹائم کتنا ہوا؟ یہ حکمران کافر ہو چکے ہیں اور اس کی 1 2 3 4 5 وجوہات ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ ملتوی کرتے ہیں کہ میں سارے بیان نہیں کر سکوں گا. تو اگلے درس میں انشاءاللہ ایک بڑی غلط فہمی رہ گئی ہے. ان غلط فہمیوں کے ساتھ کہ حکمران کافر ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے نواقض اسلام کا ارتکاب کیا کہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی. نمبر 2 کافروں سے دوستی کرتے ہیں. نمبر 3 جہاد کو ختم کر دیا، بلکہ جہاد کو دہشت گردی بنا دیا، بلکہ مجاہدین کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. اور اس لیے بھی کافر ہیں کیونکہ انہوں نے سود کو عام کر دیا ہے اور سود کی حمایت کرتے ہیں. اور 5ویں غلط فہمی یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس کو فرض کر دیا ہے. زکوٰۃ کی بات نہیں کرتے، جو رکن اسلام ہے اس کی پرواہ نہیں ہے حکمرانوں کو، آج کے حکمرانوں کو، لیکن ٹیکس کو فرض کر دیا لوگوں پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يدخل الجنہ صاحب مکس، کہ جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا جو ٹیکس فرض کرتا ہے، لگاتا ہے لوگوں پر. اسے ابو داؤد رحمۃ نے روایت کیا. اس غلط فہمی کا جواب ان غلط فہمی ایک اور بھی آخر غلط فہمی ہے کہ امت میں تو صرف ایک خلیفہ ہم نے سنا ہے ہمیشہ سے، یہ دوسرے خلیفہ کیسے آئے؟ اب امت میں کتنی حکمران ہیں؟ خلیفہ تو ہم ایک ہی صرف جانتے ہیں. اس کے جواب تو میں پہلے ہی غلط فہمی میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کی وضاحت میں اگلے درس میں انشاءاللہ کروں گا کہ خلافہ امویہ کے ٹوٹنے کے بعد، امویہ سن 132 ہجری میں جب خلافہ امویہ ٹوٹی ہے، خلافہ عباسیہ آئی ہے، اس وقت سے 2 ملک بنے ہیں. ایک عباسیوں کا تھا مشرق میں، اور اندلس میں عبد الرحمن الداخل جو اموی تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی، اپنا ملک بنا لیا. اور عباسیوں نے بڑی کوشش کی، ابو جعفر منصور نے فوج بھیجے، فوجی دستہ بھیجے، جنگ کی، اور اتنی شدید جنگ ہوئی، عبد الرحمن داخل کو فتح ملی اس جنگ میں، اور اس نے سارے فوجوں کا سر قلم کر کے حج کے موقع پر تحفے کے طور پر بھیج دیا ابو جعفر منصور خلیفہ کو. اس کی تفصیل کے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔